ارے تکبیر. غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہو تو 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی، لیکن غریب نواز کی پیدائش کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے. تو لوگوں نے پلان بنایا، ماں بگاڑ دو، ماں بگاڑ دو. ماں جب ماں بگڑے گی تو ان کے یہاں چور اچکے ڈاکو پیدا ہوں گے. عبد القادر جیلانی کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، معین الدین اجمیری کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، فرید الدین گنج شکر کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے، نظام الدین محبوب الہی کبھی پیدا نہ ہو سکیں گے. مردود الہی پیدا ہوں گے، محبوب الہی کبھی پیدا نہیں ہوں گے. ماں بگاڑ دو. اور انہوں نے ماں بگاڑ دیا. اور ماں بگاڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سیریل بنائے، فلمیں بنائی، پکچر بنائے، چھوٹی چھوٹی آستین کے کپڑے. آج ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو چھوٹی آستین کے کپڑے، پتلے کپڑے، پینٹ شرٹ پہناتے ہیں. بچی تو ہے، ابھی بچی تو ہے. یہ چھوٹے کپڑے بچیوں کے کیوں بنائے گئے پتہ ہے؟ یہ انگریزوں نے بنائے، اسلام دشمن عناصر نے. جب مارکیٹ میں بڑی عورتوں کے کپڑے پتلے اور چھوٹی آستین کے آئے اور پینٹ شرٹ آئے، مسلمان عورتوں نے نہیں خریدا. کیوں؟ اس لیے نہیں خریدا کہ انہوں نے بچپنے سے کبھی اس کو نہیں پہنا تھا. بچپنے سے نہیں پہنا تھا تو فکر تھی، بچپنے میں نہیں پہنا تو ابھی کیا پہنیں گے. تو چونکہ اسلام دشمن عناصر دور تک کا پلان بناتے ہیں، دیر تک کا پلان. آپ کو ہمیں کیا، ہمیں تو 4 دن کی بھی کبھی پلان ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں یہی تو اپنا حال ہے نا. قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا. قوموں کو زوال یوں نہیں آتا. جس قوم کو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ تیسرا کام سجائی نہیں دیتا، وہ قوم کیا پلان کرے گی؟ جن کے پاس اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی پلان نہ ہو. کسی نے لا کے کھڑا کیا، میرا بچہ 10ویں پڑھ رہا ہے، آگے کیا پڑھائیں گے؟ آپ دعا کر دو حضرت. ہاں کوئی پلان نہیں، کوئی آپ دعا کر دو. یہ زنانہ دعاؤں کی تمنائیں تمہیں لے ڈوبے گی. آپ دعا کر دو، سب کام دعا سے ہوتے ہیں. واللہ کسی کی دعا مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتی. مصطفیٰ جان رحمت خود دعا کرنے والے بھی تھے، جانے دعا بھی تھے، شان دعا بھی تھے. بلکہ یوں کہوں، ہماری دعائیں باب اجابت الہی کو ڈھونڈتی ہے، اور باب اجابت الہی مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کو ڈھونڈتا ہے. کہتے میرے امام کہتے ہیں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. جس کی دعا کو جھک کر اجابت گلے سے لگا، جھک کر، یہ ذرا جھک کر کا انداز بھی تو کوئی ملاحظہ کر. جس کی دعاؤں کے لیے اجابت جھک جائے وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی دعا، وہ ہے میرے نبی کی دعا. لیکن حضور نے ہر کام دعا سے نہیں کیا، اور بتا دیا کہ سب کام دعا سے نہیں ہوتے. کسی کام کے لیے امیر حمزہ کا کلیجہ بھی چبوانا پڑتا ہے. کسی کام کے لیے خالد ابن ولید کو خطرات میں اتارنا پڑتا ہے. کسی کام کے لیے اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کو بے گور و کفن دفن کرنا پڑتا ہے. کسی کام کے لیے خود کے دندان بھی شہید کروانے پڑتے ہیں. کسی کام کے لیے وطن کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. سب دعا سے نہیں ہوتے. جب نبی سب دعا سے نہیں کرتے اور تم سب دعا سے کرنے لگے ہو. خود فریبی کا شکار مت ہو. اور میرے جیسے کچھ پیر لوگ جو آ جاتے ہیں نا، جنہیں کچھ آئے نہ جائے، الف کا بھالا نہیں آئے، وہ کہتے ہیں کہ ارے جا، میں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا سب ہو جائے. یہ سر پہ ہاتھ رکھنے سے سب نہیں ہوتا. ہاں برا لگے تو معاف کر دینا، ورنہ حضور کا ہاتھ ید اللہ تھا. حضور کا ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا وہ. لیکن حضور نے یہ نہیں کہا میں نے سر پہ رکھ دیا جا سب ہو جائے گا، نہیں، بلکہ کہا جو ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوتا ہے وہ ہاتھ سر پہ رکھنے سے ہوگا، اور جو میدان عمل میں جانے سے ہوتا ہے وہ میدان عمل میں جانے سے ہوگا. ورنہ واللہ میرے نبی کا ہاتھ اس قابل تھا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو سب مل جاتا. لیکن حضور صرف معجزہ دکھانے نہیں آئے تھے، حقائق کے ساتھ ہمیں زندگی کا شعور دینے آئے تھے.
اگر حضور اس سر پہ ہاتھ رکھ کے سارے کام بنا دیتے تو ہر گدی میں بیٹھنے والا کہتا حضور نے بنا دیا میں بھی بنا دوں گا، لیکن حضور نے کہا نہیں، جب میں ہر کام سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بناتا، حالانکہ بنا سکتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں بناتا، تو تم بھی میدان عمل میں اترو۔ کیا پلان ہے بچوں کے لیے؟ جیسے تم غلامی کر رہے ہو تو تمہارے بچے بھی غلامی کریں گے، تم کھیتوں میں بیلوں کے پیچھے ہل چلا رہے ہو تو تمہارے بچے بھی ہل چلائیں گے۔ کچھ تو سوچو اپنے بچوں کے مستقبل کا۔ ایک دن میں گٹکا کھا کر کئی 100 روپے کا تھوکنے والوں، کئی 100 روپے کی سگریٹ کو آگ لگانے والوں، شادیوں کے موقع پر ڈی جے پر اور گناہوں پر اور مجروں میں پیسے اڑانے والوں، کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کچھ پڑھانا بھی ہے؟ اتنی بڑی زمین، کچھ کی زمین، اتنا عظیم ساحل سمندر کہ پورے انڈیا میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے، وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت جاہل ہو، کتنا بڑا افسوس ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف بلاؤ اور خود تعلیم کی طرف پڑھو لکھو، ورنہ میں پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، یہ بزرگوں کے تجربات ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو نہیں پڑھاؤ گے تو تمہارے بچے ٹوائلٹ صاف کرنے کے کام کے بھی نہیں رہ جائیں گے۔ ہاں، اس لیے تھوڑا کھاؤ، سال میں 4 لباس پہننے کی نئے پہننے کی بجائے ایک ہی پہنو، اپنے بچوں کو اعلیٰ ایجوکیشن عہد کرو۔ آج صرف ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھانا عبادت نہیں ہے، جہاں مدرسے میں پڑھانا عبادت ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ میرا بچہ قوم کو اوپر لے جائے، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے باپ کو بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارا مذہب دقیانوسیت والا مذہب نہیں ہے۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، عہد کرو۔ اپنے بچوں کے لیے پہلے سے پلان بناؤ، پہلے سے پلان تیار رکھو، اس لیے کہ دنیا کی وہ قومیں آگے بڑھتی ہے جن کے پاس پلان ہوتا ہے، جن کے پاس منصوبہ ہوتا ہے۔ کوئی منصوبہ نہیں، دن بھر کام پہ رہیں گے اور شام کو آ کے موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ موبائل کا کھلونا کب تک کھیلتے رہو گے؟ مت کھیلو یہ موبائل کا کھلونا، موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، یہ کھلونا نہیں، یہ ضرورت ہے۔ اور ضرورت کو دیکھو، ضرورت کو ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کھانا بھی کھلونا نہیں ہے، ہمارے یہاں کھانا بھی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کھانا، اسی لیے ہم کھانے کو ٹائم پر کھاتے ہیں، اور جو بے ٹائم کھاتا ہے پھر وہ بیماری پڑتا ہے۔ جو کھانا جسم کے لیے ضروری ہو اس کو بھی حد سے زیادہ کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو جو موبائل نہ جسم کے لیے ضروری، نہ روح کے لیے ضروری، نہ دماغ کے لیے ضروری، نہ سوچ کے لیے ضروری، اس میں اتنا ڈوب کے نکلو۔ یہ میرے دل کا یہ کوئی تقریر نہیں ہے، نہ یہ کوئی مقرر کا یہ عنوان ہے، یہ میرے دل کا درد ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ آپ یہ کیا لے آئے؟ میں یہ کوئی خطیب کے حیثیت سے نہیں آیا، میں اپنے دل کا درد اپنے بھائیوں کے پاس لے کر آیا، اس لیے کہ خون کے رشتوں کے بھائیوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو دین کے رشتوں کے بھائیوں کی اہمیت۔ ہاں، تم میرے نبی کے امتی ہو اور میں تمہارے نبی کا امتی ہوں، اور یہ اتنا ٹوٹ رشتہ ہے کہ خون کے رشتے تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن دین کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ اس لیے خدا کے لیے رحم کرو اپنی قوم پر، اپنے بچوں پر۔ تو میں یہ عرض کرنے چلا تھا کہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے نا، کافروں کا، یہود و نصارہ، اسلام دشمن طاقتوں کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی عمر کی مسلمان عورتیں اور لڑکیاں پینٹ شرٹ نہیں پہنتی، انگریزی لباس نہیں پہنتی، یہی کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھمبا محسوس کر رہی ہے بڑی ہو کر لباس پہننے میں انگریزوں کا، بچپنے سے پناؤ ان کو۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لباس آئے، ہم نے سوچا یار چلو بچی تو ہے نا میری بیٹی، پناؤ اس کو پینٹ شرٹ، پناؤ اس کو جینس ٹی شرٹ۔ بچی کب بڑی ہوگی باپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، ماں کو احساس بھی نہیں ہوتے بچے کب بڑے ہوتے ہیں۔ کبھی اچانک نظر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا، لیکن بچپنے میں آپ نے جو عادت ڈالی، بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے۔ یہ بات دھیان رکھنا اس جملے پر، بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے، جو بچپنے میں آ جاتی ہے وہ اس میں امپروو ہوتی ہے، وہ اس میں ایڈ نہیں ہوتی، بلکہ جو اندر تھی وہ گویا کہ اگر چنگاری تھی تو شعلہ بن جاتی ہے۔
اب بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو، بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو، اس لیے کہ جب تک کہ پودا نرم ہوتا ہے ادھر جھکا لیں ادھر جھکا لیں ادھر جھکا لیں ادھر جھکا لیں، جدھر چاہے جھکا لیں یا سیدھا رکھیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ جس دن تراور درخت بن گیا آپ کا اختیار نہیں چلے گا۔ بچے جب تک چھوٹے ہیں اس وقت تک کہ جو چاہو بنا لو، چاہے ولی بناؤ چاہے شیطان بناؤ، چاہے چور بناؤ چاہے پاک دامن بناؤ، چاہے عبادت گزار بناؤ چاہے بدکار بناؤ۔ آپ دیکھتے بابا فرید کی ماں نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، 4 سال کے فرید الدین پر محنت کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی امی نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، بچپنے میں محنت کی۔ غوث پاک کی امی نے یہ جو نصیحت کی نا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، وہ بڑے ہونے کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، وہ بچپنے کا واقعہ ہے۔ بچپنے میں جو ڈال سکتے ہو ڈال دو۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 باتیں بچپنے میں سکھا دو۔ پہلی بات تمہارے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم ان کو دے دو، یہ 3 باتیں پلا دو۔ اب جب وہ جوان ہوگا پروان چڑھے گا تو اللہ اکبر، جیسے جیسے جوان ہوتا جائے گا عشق رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا، محبت رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ عشق رسول ایمان کو مضبوط کرے گا اور عشق اہل بیت ایمان کو بچائے گا۔ دیکھو ایمان کی مضبوطی کے لیے نبی کے عشق کی طرف بلایا اور ایمان کو بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت کی طرف بلایا۔ جب دونوں محبتیں جمع ہو گئی تو کہا اب قرآن پہ عمل کر، تو یہاں بھی کامیاب رہے گا وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ یہ ہے تو منصوبے تھے بچیوں کو انگریزی کپڑے پہنانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہماری بچیاں جب ننھی سی بچیاں ہوتی تھی تو ان کو بتایا جاتا تھا سیدہ فاطمہ کا بچپنا کیسا تھا، اماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کیسی تھی، ماں خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کیسے۔ بچیوں کو یہ بتایا جا، اب تو کچھ بھی نہیں، ماں کو خود نہیں پتا کہ خدیجہ کون ہے۔ ہماری پہلی ام المومنین جو محسنہ اسلام ہے، اسلام کی محسنہ ہے، ہاں، نبی پر اس وقت جب سر زخمی ہو جاتا تو پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا تو سیدہ خدیجہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر حضور کو پٹی باندھتی تھی۔ میں تو جب سیدہ خدیجہ کا ذکر کرنے لگتا ہوں یا سوچنے لگتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اس ماں کا مرتبہ کون جان سکتا ہے جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ جیسی جس کی بیٹی ہو وہ ماں کا مرتبہ کیا ہوگا۔ بلکہ ایک بات کہوں، سیدہ خدیجہ کا مرتبہ پیش کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، اگر کسی کے دل میں اترے تو اللہ کرے اتر جائے اور وہ مقدس ماں کی ہم معتقد ہو جائیں۔ دیکھو فاطمہ وہ ہے نا، فاطمہ وہ ہیں جو پل صراط سے گزرے تو عرش سے ندا آئے نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ محشر والوں اپنی نظریں جھکا لو، بار بار سنائیں، تکرار کے طور پہ نہیں، اصل عنوان کی طرف آنے کے لیے تمہید کے طور پہ۔ جس کے لیے محشر والوں کی گردن جھکے گی وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ نبی جس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ فدا کی امی و ابی یا فاطمہ جس کے لیے کہتے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ بدا تو منی جس کے لیے کہتے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ جگر کا ٹکڑا ہے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والی ایسی خاتون جو سواری پہ بیٹھ کر جنت میں جائے گی، جس کی نکیل حضرت مریم کی، جس کی سواری کی نکیل مریم کبریٰ کے ہاتھ میں ہوگی، وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، سیدہ فاطمہ وہ ہیں کہ جس کے قدموں کے نیچے، جس کے قدموں کے نیچے، جس کے قدموں کے نیچے، توجہ، جس کے قدموں کے نیچے نوجوانان جنت کے سردار کی جنت ہو، سرداران جنت کی جنت، سرداران جنت کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور فاطمہ کی جنت جس